سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ کربلا میں جس جامع کردار اور جن اصولوں کا اظہار کیا، ان میں بہت سی چیزیں عمومی حالات کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں، اور کئی سوالوں کے جواب کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ ایک ہوتا ہے حالات کا انالیسز، ادراک، اور ایک ہے اس کے بعد جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جو شخص ادراک میں پیچھے رہ جائے اور کسی کے بتانے پر اسے پتہ چل جائے اور پھر آگے کردار ادا کرے، وہ بھی بڑا عظیم ہے کہ اسے اگرچہ خود تو پتہ نہیں چلا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کسی کے بتانے پر کہ آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جا کے اس نے بجھا دی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو ادراک کے لحاظ سے بھی اولی حیثیت حاصل ہے، اولین، اور پھر آگے کردار کے لحاظ سے بھی اولین حیثیت حاصل ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس وقت روئے زمین پر جو متبحر عالم دین اور جو اس وقت کے علماء میں سرکردہ عالم دین اور قرآن و سنت کے رموز کو جاننے کے لحاظ سے جن کا اتنا بڑا روشن جہان ہے، وہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یزیدی مظالم اور یزیدی سازشوں کا ادراک کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر حاصل کیا ہے اور پھر مقابلہ کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ یعنی اس انداز میں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح الفاظ کہ جن کی طرف کئی سوچیں بعد میں پہنچی ہیں، جن حالات کو بعد میں سمجھا گیا اور جن نتائج تک کچھ لوگ بعد میں پہنچے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش و بینش کا کمال یہ ہے کہ آپ کو حالات کا جائزہ مرتب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی اور بہت جلد آپ نے حالات کا خلاصہ تیار کر لیا ہے، اور پھر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کے کردار ادا کرنے کے لحاظ سے بھی جو پالیسی اختیار کی ہے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر پتہ چل گیا ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ دین کو خطرہ ہے، حدود کو معطل کیا جا رہا ہے، سنت کو فوت کیا جا رہا ہے، بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے، چلو تم راہ سنت میں سنت کو زندہ کرو، بدعت کو ختم کرو، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اسلام کی حمایت کے لیے اپنا خون پیش کرو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن اصولوں میں سے ایک یہ بھی اصول ہے کہ آپ نے حالات کا جو چیلنج تھا وہ سننے کے لحاظ سے بھی اولی حیثیت حاصل کی ہے، اسے قبول کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر پایا ہے، اور پھر جس وقت جا کر اس چیلنج کے مطابق تقاضے پورے کیے ہیں تو اس وقت بھی پوری کائنات میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عہد کے لوگوں کے اندر یہ درجہ تھا، یہ مقام و مرتبہ تھا، یہ حیثیت تھی کہ ہر ذرہ کائنات اور اس وقت کے ماحول کا ہر حصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور العین ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا اس وقت کی شام میں، اس وقت کی اندھیری میں اور اس وقت کے کربلا کے امتحان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادراک کرنے کے لحاظ سے علمی مقام میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے کہ جن حالات تک دوسری بہت سی سوچیں بعد میں پہنچی ہیں، حضرت امام حسین کی سوچ پہلے نمبر پہ پہنچی ہے، اور پھر پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا فلاں کارکن چلا جائے، فلاں ساتھی چلا جائے، فلاں دوست چلا جائے، آپ نے خود جانے کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کے بعد روکنے والوں نے بارہا روکا اور مختلف مقامات پر نصیحتیں بھی دی گئیں، پیار سے بھی کہا گیا، اپنوں نے بڑے بڑے خطبے بھی دیے اور سمجھایا بھی ہے، اور پھر جا کے آگے غیروں کے مقابلے میں ان کی طرف سے تمام مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فامرنی بامر انا فاعل ما امر، فرمایا میں نے خواب میں اپنے نانا جی کو دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، میں کربلا اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔